السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ جس طرح اسلام نے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی تمام معاملات کو لوگوں کے سامنے بتلایا اور متوجہ کیا، اس طرح کا مذہب کہیں اور پایا جانا ناممکن ہے۔ کسی اور مذہب میں اس طرح کی تعلیمات جو مذہب اسلام میں دی گئی ناممکن ہے کہ اس کا ثبوت ملے یا کوئی اور وجوہات۔ اسلام نے انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کئی ایسے نیکی کے کام جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مسلم شریف کی بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا کہ کسی کو ایسا علم دیا جس کے ذریعے سے اس علم کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت میں ثواب کا باعث بنتا ہو، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک بات فرمائی، اولد صالح، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ۔ جب انسان مر جاتا ہے اور اولاد کو چھوڑ جاتا ہے، اور اولاد ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکی کا کام بنتا ہو، اور وہ اولاد بڑے ہونے کے بعد حافظ یا عالم بن جائے، یا وہ اولاد بڑے ہونے کے بعد کسی جگہ مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے، یا کسی جگہ کنواں کھدوا دے، یا کسی جگہ بور ڈلوا دے، یا کسی اور جگہ یتامہ اور غریبوں کے لیے رہنے کی جگہ بنوا دے، تو وہی اولاد جو کام کرتے رہے گی اس کا ثواب بھی اس کے باپ مرنے والے کو دیتے رہیں گے اور ملتا رہے گا۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ایک اور زبان میں اس کو ثواب جاریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ انسان کے زندہ رہتے وقت تک تو ناممکن ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ زندہ رہتے وقت تو انسان کو کیے ہوئے اعمال اور کیے ہوئے معمولات کا ثواب ملے گا۔ جیسے زندہ ہے کوئی شخص، مسجد میں نماز کو آ رہا ہے تو اس کا ثواب نماز پڑھنے کا ملے گا۔ کوئی شخص زندہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا ثواب روزہ رکھنے کا ملے گا۔ کوئی شخص زندہ ہے، حج کر رہا ہے تو حج کا ثواب اس کو ملے گا۔ کوئی شخص زندہ ہے، عمرہ کر رہا ہے، عمرے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کوئی شخص زندہ ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی کر رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن وہی شخص دنیا سے چلا گیا اور مر گیا، اب اس کے معمولات تو ختم ہو گئے، اس کے معمولات پہ تو بریک لگ گیا،
اس کے معاملات تو منقطع ہو گئے کہ اب وہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ لیکن اس کو ثواب کیسا ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا کہ ایسا عمل جو دنیا میں اس نے کیا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے فائدہ مل رہا ہو، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کے تحت اس کے اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک قبرستان کے سامنے سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس آپ رک گئے، تھوڑی دیر وہاں پر رکنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کی، صحابہ نے پوچھا اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ہمارے پاس وقت بھی نہیں تھا، آپ 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیے، کیا وجہ تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص جو قبر میں زندہ ہے، یہ شخص جو قبر میں مردہ ہے اور میں زندہ ہوں، مجھے یہ دیکھ کر محسوس ہوا کہ اگر میری بھی حالت اس جیسی ہوتی تو میری بھی خواہش ہوتی کہ میں بھی نماز پڑھوں، میں بھی 2 رکعت نماز ادا کروں، کیونکہ جو کوئی مردہ ہے اگر اس کو قبر سے اٹھا کر اس سے پوچھا جائے کہ تم کو کیا کرنا پسند ہے تو وہ سوائے نیکی کے اعمال کے کچھ اور نہیں بتائے گا، صرف نیکی کے اعمال وہ بتائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کرنا پسند کرو گے اگر تم کو زندہ کر دیا گیا پھر سے، تو ہر کوئی آدمی یہی کہے گا کہ مالک پھر سے زندہ کر دیں گے تو میں ایسے اعمال کروں گا جس سے آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور شریعت کے ہر عمل پر عمل پیرا ہوتا رہوں گا۔ یہ مردہ چاہتا ہے، مرنے والا چاہتا ہے، اور جب وہی آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس کے کام میں جوں تک نہیں رینگتی کہ نماز کا وقت ہو گیا یا کسی اور کام کا وقت ہو گیا یا قرآن پڑھنے کا وقت ہو گیا یا میرے پاس خالی وقت بچا ہوا ہے، اس کو میں ویسٹ کرنے کے بجائے قرآن پڑھ لوں، نفل نماز ادا کر لوں یا کوئی اور نیکی کا کام کر لوں۔ زندہ آدمی کی خواہش اس طرف کم ہوتی ہے، لیکن مردہ کی خواہش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتلائی، اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ خواہش کرتا کہ میں بھی نماز پڑھ لوں، تو مجھ کو میری زندگی پر افسوس اور میری زندگی پر ایک ایسی چیز معلوم ہوئی کہ اگر میں مردہ ہوتا تو میں بھی یہی چاہتا، اب تو میں فی الوقت زندہ ہوں تو کاش اچھا ہو کہ میں بھی نماز پڑھ لوں، تو اسی وقت میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ معزز سامعین، صدقہ جاریہ کے کئی اقسام ہو سکتے ہیں اور کئی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد اپنا مال، اپنا خزانہ، اپنی جمع پونجی، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا رہن سہن کا گھر اور جس جگہ پر رہ رہا ہے وہ علاقہ، وہ ایریا، سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن اس کو کام آئیں گے تو اس کے کیے ہوئے نیک اعمال، اس کو کام آئیں گے تو وہ اعمال جو دنیا میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کیا ہو، وہ اعمال جو نیکی اور بردباری کے ساتھ کیا ہو، صرف وہی اعمال کام آنے والے۔ تو فرمایا گیا کہ ثواب جاریہ کے کئی اقسام ہو سکتے ہیں، ان میں سے چند اقسام آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ اگر اس سلسلے میں ذہن لگایا جائے تو زندہ رہتے وقت تک ہی اگر کام کر لیں گے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتے رہے گا۔ مرنے کے بعد آپ کا جو کچھ مال بچا ہوا ہے، آپ کا ابھی جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، آپ کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے اولاد لڑنا شروع کر دے گی کہ میرے ابا کی پراپرٹی وہاں پر ہے تو اس میں سے اتنا حصہ میرے کو ملے گا، اتنا حصہ میرے کو ملے گا، اتنا مال، اتنی دولت رکھی ہوئی الماری میں تو اس میں سے اتنا تقسیم کیا جائے گا۔ حالانکہ میراث اور وراثت کی تقسیم 4 نمبر کی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو جو وصیت مردے نے کی، میت نے کی، اس کو پورا کیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر جو اس نے قرضہ لیا تھا اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ کام کرنے کے بجائے
آل اولاد نسلیں، صرف مال و دولت جو چھوڑ کر چلا گیا آدمی، اس کو کیسے ہڑپ کیا جائے، اس کو کیسے لیا جائے، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس کو کیسے اپنے انڈر میں سب سے زیادہ کر لیا جائے، اس فکر میں رہتے۔ کاش اس سے اچھا ہوتا کہ جو آدمی جس کے پاس ملکیت ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ یہ سوچ لیتا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد بھی میرے کو ثواب ملے، اس کے لیے میں کیا کام کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اگر فکر کر لی جائے، اس سلسلے میں اگر سوچ لیا جائے تو ثواب جاریہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتے رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی آپ کو ملتے رہے گی، مرنے کے بعد بھی اللہ آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلا کام جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد یا مدرسہ بنوا دینا، کسی جگہ پہ مسجد بنا دینا، ایسا علاقہ، ایسا گاؤں، ایسا دیہات، ایسا ایریا یا ایسی سلم بستی جہاں پر مسجد نہ ہو، اگر ہو بھی تو مسجد صحیح سے نہ بنی ہو، اس کی مرمت صحیح سے نہ کی گئی ہو، وہ اپنی فکر سے، اپنے مال سے، اپنے دولت سے اس کو بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، من بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری مسجد ہی بنا دے، اگر کسی کے پاس مال ہے تو پوری مسجد بنا دے، لیکن کسی کے پاس مال اتنا نہیں ہے، دولت اتنی نہیں ہے کہ پوری مسجد بنا سکے، اگر وہ چند اینٹیں، چند مسجد کا سامان بھی مسجد کی تعمیر میں لگا دے گا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا۔ اب جب تک یہ مسجد رہے گی، آباد رہے گی، اس میں نمازیں ہوتی رہے گی، بنانے والے کو بھی ثواب ملتے رہے، چاہے وہ دنیا میں رہو یا نہ رہو۔ سب سے بہترین اپنے مال، اپنے دولت کی فکر ایسی ہو کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ مال میرا فائدہ دے، یہ مال مجھ کو فائدہ دے، اس کے لیے سب سے بہترین کام مسجد بنوا دے، یا نمبر 2 کا کام کہ بھائی مدرسہ بنوا دے، جہاں کہیں بچے قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کرتے ہوں، حافظ قرآن بنتے ہوں، عالم دین بنتے ہوں، مفتی بنتے ہوں، فاضل بنتے ہوں، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کی جاتی ہو، قرآن کریم کو مزبانی یاد کیا جاتا ہو، اس جگہ کو بنانا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتے رہے گا۔ ایک مدرسے کے بارے میں تھوڑے دن پہلے ایک لٹریچر میں نے پڑھا تھا کہ سعودی عربیہ کا ایک مدرسہ تھا جو تقریباً 1864 عیسوی سے لے کر 2008 تک سعودی عربیہ میں تھا۔ 1864 سے لے کر 2008 تک وہ مدرسہ سعودی عربیہ میں تھا، اور اس مدرسے کو بنانے والی ایک خاتون تھی، ایک اکیلی خاتون جو کلکتہ کی رہنے والی تھی۔ اس کے پاس مال دولت بہت زیادہ تھا اللہ کا دیا ہوا۔ وہ جب سعودی عربیہ پہنچی تو وہاں پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے کیرانوی علیہ الرحمہ، اس نے یہ چاہا کہ میں مسافر خانہ بنا دوں گی سعودی میں۔ پہلے زیادہ تر ایسے سعودی اور ایسے لوگ بھی نہیں رہتے تھے جو آج کے زمانے کے فتین ہیں، جو آج کے زمانے کے سب سے زیادہ نحوست پسند آدمی ہیں، اس زمانے میں اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ اس عورت نے سوچا کہ میں یہاں پر مسافر خانہ بنا دوں گی کہ اگر کوئی باہر سے آئے، کسی اور اسٹیٹ، کسی اور ملک سے آئے تو یہاں پر مقیم رہے، کچھ رہنے کے لیے بندوبست ہو جائے۔ وہ سوچ کر کلکتہ سے نکلی اور سعودی عربیہ پہنچی۔ اس وقت کیرانوی علیہ الرحمہ تھے، انہوں نے کہا اس عورت سے کہ خاتون کہ مسافر خانے سے زیادہ اس جگہ پر مدرسے کی ضرورت، آپ مدرسہ بنواؤ۔ کئی اصرار کرنے کے بعد، کئی دن ہونے کے بعد، منوانے کے بعد اس عورت نے قدم اٹھایا کہ میں مدرسہ بنواؤں۔ ہم مدرسہ بنوانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب مدرسہ بنوا دیا گیا۔ اب مدرسہ بنوانے کے بعد پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ پانی کی بھی ایک نہر تھی اس زمانے میں سعودی میں 1864 عیسوی میں، کہ اسی نہر سے پانی لیا جاتا اور اسی نہر کا پانی پیا بھی جاتا تھا۔ وہ نہر کا پانی بھی سوکھ گیا۔ اب کیا تو کیا کریں؟ وہ عورت جب سو گئی رات میں
تو اس کو ایک گھر نظر آیا، جنت میں اس کا ایک مکان نظر آیا، اور اس مکان میں سب کچھ تھا سوائے پانی۔ اس مکان میں سب کچھ تھا، پانی نہیں تھا۔ وہ عورت سمجھ گئی اللہ والی تھی، صبح میں اٹھنے کے بعد کئی اور لوگوں سے مل کر اپنا کام بنوانے کے لیے مدرسے میں پانی کا بندوبست اور سہولت بھی فراہم کر دی۔ اور وہ مدرسہ اب تک 2008 تک سعودی عربیہ میں تھا، اور حرمین شریفین کے کئی امام وہاں سے فارغ ہوئے پڑھنے کے بعد۔ جو لوگ حرمین شریفین میں نماز پڑھاتے ہیں، امام جس کو کہتے ہیں، وہ حضرات بھی اسی مدرسے سے فارغ ہو کر وہاں پر نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ تو آپ سوچئے ایسا مدرسہ جس سے فارغ ہونے والے، جس سے نکلنے والے حافظ قرآن ہو، جس مدرسے سے بننے والے عالم دین ہو، اور جو عالم دین، جو حافظ قرآن باہر نکل کر امت میں نیکی کا کام کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے، نفس کو بدلنے کے لیے کام کرتا ہو، تو اس کا ثواب اس بنانے والے مدرسے کو، اس بنانے والے مسجد کو بھی ملتا رہے گا، جو اب زندہ نہ ہو، مر بھی گیا ہو، لیکن ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتے رہے۔ پہلا کام زندگی میں مسجد یا مدرسہ بنوا دینا۔ دوسرا کام جو کر سکتے ہیں، علم نافع کا پھیلانا۔ ایسا علم او علم ينتفع به، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا علم جس کے ذریعے سے نفع ملے، نقصان نہ ہو۔ کسی حافظ قرآن کی اس کی ماہانہ فیس، کسی حافظ قرآن کی سالانہ فیس، کسی حافظ قرآن کو بنانے کے لیے اس کے حافظ بننے تک فیس ادا کرتے رہے کہ میں اس بچے کی کفالت کروں گا اس کا حافظ بننے تک، اور جب وہ حافظ بن جائے گا، نماز پڑھائے گا، مسجد میں امامت کرے گا، دین پھیلائے گا، ایسا علم پھیلائے گا جس کے ذریعے سے نفع ہوگا، تو وہ شخص جو کفالت کیا تھا، فیس ادا کیا تھا، سالانہ ماہانہ جو کچھ بھی کیا تھا، اس کے حافظ بننے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتے رہے گا۔ دیکھیے آپ کتنا اچھا بزنس اور کتنا اچھا فائدہ مند کام ہمارے لیے۔ اپنے پیسے، اپنی کمائی ہوئی جمع پونجی، لیکن جب کسی اور کے لیے ہم ذریعہ بناتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب بھی آپ کو دیتے رہے گا۔ تیسرا کام جو کر سکتے ہیں، پانی کی فراہمی۔ کسی جگہ پر مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں پر پانی کا بندوبست نہیں ہے، تو آپ اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے، اپنے روپیوں سے اس مسجد میں، اس مدرسے میں، یا اس دیہات میں، اس گاؤں میں، اس قریے میں جہاں پر لوگ پانی کے لیے کئی کلومیٹر تک دور دور جا کر آتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو کسی اور وجہ سے پانی بھی نہ ملے تو وہی گھڑا پہ واپس لے کے خالی آتے، اس جگہ پر پہنچیے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا پیسہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آنے والا نہیں، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادیں اس سلسلے میں لڑ جھڑ کر مریں گی، آپ کے مرنے کے بعد وہی پیسہ آپ کے قبر میں رکھا نہیں جائے گا، آپ کے مرنے کے بعد وہی پیسہ آپ کے کفن میں رکھا نہیں جائے گا، اسی پیسوں سے، اسی مال سے، اسی دولت سے کسی جگہ پر جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر میٹھے پانی کا بندوبست، فلٹر کے پانی کا بندوبست، کسی جگہ پر فلٹر لگا دیا گیا۔ کسی مسجد میں جا کر دیکھیں کہ بھائی ادھر تو پینے کے لیے پانی ہی نہیں ہے، گاؤں میں لوگ گھر سے پانی پی کر آ رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، میں اپنے لیے کتنا ہوتا پیسے، 10,000، 5,000، 8,000، 20,000 میں بندوبست کرنے کے لیے تیار۔ یہ ثواب جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتے رہے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتے رہے گا۔ اس سے بڑے فائدے کی بات اور کیا ہو سکتی بتائیے؟ چوتھا کام جو کر سکتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد۔ کوئی یتیم بچہ ہے جس کے ماں باپ گزر گئے، ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 4 سال، 5 سال، رشتہ داری میں کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں۔ اس وقت ماموں، چاچا، پھوپھو، پھوپھا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے، کھڑا کرے اور کہے کہ بھائی اس یتیم کے یہ یتیم جو بچہ ہے اس کی کفالت، اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک میں کرنے کو تیار ہوں، اس کے رہنے سہنے کے لیے گھر میرا،
اس کے کھانے کے لیے میرے پیسوں سے جو کچھ کمایا ہوا کھانے کے لیے راشن آ رہا ہے وہ بھی اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ عید الفطر کے موقع پر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا 12 مرتبہ، کئی مرتبہ، کہ ایک مرتبہ عید الفطر کے وقت آپ راستے سے گزر رہے اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کئی بچے عید کی خوشی میں کھیل رہے ہیں اور ایک بچے کو دیکھا کہ کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے، معصوم سا بچہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا بیٹا آج تو عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے اور تم رو رہے ہو، آج تو خوشی کا دن ہے، مسرت فرحت کا دن ہے۔ تو اس بچے نے کہا دیکھو ان سب کے ماں باپ ہے، یہ بچے اچھے اور نئے کپڑے پہن کر عید کی خوشی میں ملوث ہیں اور میرے تو ماں باپ زندہ نہیں، میں یتیم ہوں، میرے پاس نیا جوڑا نہیں، نئے کپڑے پہننے کے لیے میں کروں تو کیا کروں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر اس کو اٹھا کر اس بچے کو، یتیم بچے کو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ لے جانے کے بعد کہا ہے عائشہ اس کو اچھے سے نہلاؤ دھلاؤ، جو اپنے گھر میں نیا جوڑا ہو، جو بھی کپڑا ہو نیا ہو، اس کو فوراً پہنا دو، میں بھی باہر انتظار میں ہوں، منتظر ہوں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا، یتیم بچہ تھا، اس کو اچھے سے کپڑے پہنا کر جب باہر بھیجے، وہ بھی بچہ خوشی اور فرحت اور مسرت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ اور اعمال ہے، یہ اسوہ حسنہ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے اوپر بھی فرض عین ہے کہ جس طرح نبی نے اس امت کو درس دیا یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کے ساتھ رہنے کا، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی اور اپنے مشن کو بنا لیں۔ کئی ایسے ٹرسٹ ہے، کئی ایسے بیت المال ہے جن کے ذریعے سے غریبوں یتیموں اور بیواؤں کی مدد ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے اس جگہ تک پہنچیے۔ ہمارے حیدرآباد میں مشہور ٹرسٹ صفا بیت المال ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، دیکھے بھی کئی مرتبہ نام بھی پڑے ہیں، اس جگہ تک آپ پہنچیے۔ بھائی میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میرے پاس کچھ اور رقم ہے، میرے پاس یہ میرے پاس جو ایکسٹرا مال ہے اس کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، یہی مال میرے مرنے کے بعد کام آ جائے گا، یہی فائدہ ہے۔ یہ 20,000 30,000 آپ کسی غریب بیوہ کو دے دیجیے، آپ کسی یتیم بچے کو دے دیجیے۔ کئی اسکول کی فیس میں صفا بیت المال کے ذریعے سے یتیم بچوں کی فیس بھی دی جاتی ہے، ان کو 10 تک پاس کرایا جاتا ہے، ڈگری تک پاس کرایا جاتا ہے۔ آپ خود اٹھیے، آپ خود جائیے، اپنے ہاتھ سے اپنے مال وہاں پر جا کر آپ فنڈ میں دے دیجیے۔ دیکھیے وہی مال آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے قبر میں جانے کے بعد روشنی کی علامت بن کر آئے گا، آپ کے مرنے کے بعد دوزخ سے آپ کو بچانے والا بنے گا۔ یہ صدقہ دنیا میں آپ دے دیں گے لیکن کام اس کا آخرت میں آپ کو آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، آ جائے اللہ کو قرض دینے کے لیے۔ اب بتائیے اللہ کو قرض کون دے گا؟ اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو سارے جہاں کے بادشاہ ہے، اللہ تو سارے جہاں کو پالنے والے پالنہار ہے، اللہ تو ساری دنیا کے بنانے والے ہیں ذرے ذرے کو۔ اس اللہ کو، اس رب العالمین کو قرضہ کون دے گا بتائیے؟ اللہ فرما رہے مجھ کو قرضہ دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی غریب یتیم کو دے دو، وہ قرض میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں تم کو واپس لوٹا دوں۔ تم اگر کسی کو 10 روپے دو گے، میں تم کو 10 روپے نہیں بلکہ 100 روپے دوں۔ اگر کسی کو تم 1000 روپے دو گے، میری مرضی ہے، میں چاہے 1000 دوں، میں چاہے 7000 دوں، میں چاہے 10,000 دوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، میں اللہ ہوں، میری مرضی ہے، میں جتنا چاہے بڑھا کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 روپے نکالے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر 1000 روپے نکالے کسی غریب اور یتیم کو دینے کے لیے۔ کسی جگہ کھانے اور پینے کے لیے، کسی جگہ مندی کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو 1000 2,000 ہڑپ کر جائیں گے، وہیں چلے جائیں گے، ہضم ہو جائیں گے، معلوم نہیں ہوگا۔
چائے پینے کے لیے کئی ہائی وے تک، کئی ظہیر آباد کے روڈ تک جا کر آئیں گے، ہزاروں کا ڈیزل اور پیٹرول خرچ ہو جائے گا، لیکن معلوم نہیں ہوگا کسی غریب اور یتیم بچے کی کفالت کی بات آئے گی، کسی مدرسے میں نل کی ضرورت ہے، آپ بندوبست کر دیجیے، یہ بات آئے گی، کسی مسجد میں ٹیوب لائٹ نہیں ہے، کسی مسجد میں پانی کا بندوبست صحیح نہیں ہے، ذرا کرا دیجیے، یہ بات آئے گی کسی مسجد کے ذریعے سے، خاموش نیچے منڈی ڈال دیں گے، آنکھوں کے ذریعے سے نیچے دیکھتے ہوئے گلی پار کر کے چلے جائیں گے۔ ہمارا حال یہ بن گیا۔ اس لیے معزز دوستو، اس طرح فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچواں کام جو کر سکتے ہیں، درخت لگوانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں انسان، پرندے یا جانور کھاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی صدقہ رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ کسان کی کیا اہمیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کسان کام کرنے والا، یہ کھیتی باڑی کرنے والا، یہ کھیت میں جوتنے والا، یہ تو بڑا مزدور ہے، یہ تو بڑا غریب ہے، اس کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے جھاڑ وہ اپنے کھیت میں لگا دیتا ہوگا یہ ایک وقت میں۔ اب اس جھاڑ کے ذریعے سے کسی انسان کو چھاؤں مل گئی، کسی جانور کو بیٹھنے کے لیے سایہ مل گیا، کسی پرندے کو کھانے کے لیے کچھ پھل فروٹ مل گئے، کسی اور پرندے کو کھانے کے لیے پھول کا رس مل گیا، وہاں پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، چگ رہا ہے، سایہ لے رہا ہے۔ اب جب تک اس کی سانس چلتے رہے گی اس جھاڑ کے نیچے، لگانے والے کو ثواب ملتے رہے گا۔ دیکھیے ہم اپنے گھر کے ذریعے سے کام کر سکتے۔ اپنے گھر میں صحن ہے، اس صحن میں آپ جھاڑ لگائیے، چاہے آپ کے فائدے کا ہی کیوں نہ ہو، درخت لگائیے۔ درخت لگانا بھی آنے والے جو نسلیں ہوں گی، اگر اس درخت کے ذریعے سے اس کو ثواب ملے گا تو صدقہ جاری آپ کے لیے بھی بنے گا۔ یہ کام کرنے کے علاوہ بھی ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اور ایک کام یہ بھی ہے کہ قرآن، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، آپ اپنے پیسوں سے، آپ اپنے مال سے قرآن کے نسخے لیجئے، اس کا ہدیہ پورا کرنے کے بعد مدرسے میں پہنچائیے۔ اب وہ بچہ جب تک قرآن پڑھتے رہے گا آپ کو ثواب اس کا ملتے رہے گا۔ کتنا بہترین آفر ہے ہمارے لیے، اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کر سکتے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ بس کا ویٹ کرتے ہوں، بس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہو، گاؤں کو جانے کے لیے، دیہات کو جانے کے لیے، وہاں پر آپ کے پیسے، آپ کے روپیے سے پانی کا بندوبست بھی کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ بس اسٹاپ ہے، یہاں پر کالج یونیورسٹی کے پڑھنے والی بچیاں بچے کھڑے رہتے ہیں بس کے انتظار میں، گاؤں دیہات کو جانے والے لوگ کھڑے ہوتے، حیدرآباد کو آنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی روزانہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں پر 10 فلٹر کے ڈبے لگاؤں گا، اس کے بعد پھر رات ہونے کے بعد پھر اس کو لے جاؤں گا، پھر صبح میں لا کر لگا دوں۔ جب تک کوئی بندہ اس فلٹر کے پانی سے پانی پیے گا، راحت ملے گی، سکون محسوس ہوگا، جب تک آپ کو فائدہ ملتے رہے گا۔ پرسوں ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا، یہیں آپ کے قریبی آغا پورا اور ادھر ہی علاقے کا، نام پلی کے علاقے کا ایک آٹو ڈرائیور کو دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے ان کے آٹو میں ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ باہر نل کر دیے اور اندر پانی، آٹو میں سے پانی کا جانے کا راستہ بنا دیا، اور جو کوئی بھی رکنا چاہ رہا، جو کوئی بھی، کھڑی دھوپ ہے، کڑک تپش والی، یہ ایسی دھوپ ہے کہ اس پہ پانی آدمی چاہتا ہے جسمی فطرت میں وہ کھڑے رکے، میرا آٹو آپ کے لیے مہیا ہے، آپ نل کھولیے، پانی پیجیے، ٹھنڈا راحت مشروب ہے، پی کر پھر چلیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اپنا مال، اپنی دولت کو کیسے ہم لوگوں کے منافع، لوگوں کے فائدہ دینے کے لیے استعمال اور یوز کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ایسے کام اور ایسے پانی کے بندوبست کے کام کئی کیے جاتے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو کئی وقت گزر جائے۔ حال ہی میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، حضرت محمد غلام مستانوی علیہ الرحمہ، بہت بڑے مشہور بزرگ تھے،
ان کا مدرسہ اشاعت العلوم عقل کنواں میں بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ اشاعت العلوم عقل کنواں۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے، ان کے بیٹے ان کے مرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں مائک میں کھڑے ہو کر میرے ابا کا بہت بڑا بھلا ہو۔ جب شاگرد پوچھے کیوں، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا اتنا بڑا مدرسہ بنا دیے کسی کے ذریعے سے، کسی کے مالی مدد سے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ان کا پرسنل مال، ان کا پرسنل پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم دونوں بھائی آپس میں کبھی لڑنے والے نہیں بنے۔ دیکھیے اب ایسا بھی اللہ والے ہوتے کہ 1 روپیہ 1 پیسہ بھی چھوڑ کر نہیں مرے، جو کچھ تھا سب کچھ مدرسے میں لگا دیا، جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ مدرسے میں۔ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ دیکھو میرے کو وہی گدا، وہی بستر دینا، وہی تکیہ دینا جو ایک مہمان رسول جس پر سویا ہوا ہے، ایک طالب علم حافظ قرآن بننے والا، عالم دین بننے والا جس پر سویا ہوا ہے، مجھ کو بھی وہی دینا، میں بھی اسی پر سوؤں گا، اسی پر زندگی گزاروں گا۔ سعودی سے کئی لوگ شیخ آئے ان کے مدرسے کو دیکھنے کے لیے، جب ان کا کمرہ اور روم دیکھے تو کہنے لگے حضرت ہم اپنی طرف سے آپ کے آگے ایک زمین خرید کر ہم اپنے پیسوں سے آپ کو گھر بنا کر دیں گے۔ گھر بنائے بھی خوشی میں، کئی دن گزر گئے، کئی سال گزر گئے، حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ بھی اس بنے ہوئے نئے گھر میں نہیں گئے۔ مرتے وقت جب آخری سانسیں تھیں تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بھائی ان کو سکون دیجئے، اب آخری سانسیں چل رہی ہے، تو جا کر اس پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد عصر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً انتقال ہو۔ ایسے بھی اللہ والے دنیا میں ہیں۔ اس لیے معزز دوستو، ہمارا مال، ہماری دولت ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا کام آئے، ایسا کام کرنا چاہیے جس کو ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، جس کے آسان طریقے اور آسان کام جو کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتا دیے گئے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے